والصلاة على نبيه والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان۔ السلام علیکم معززین سامعین کرام، خطبہ کو یہاں روک کر آپ سے خطبہ کے حوالے سے دو تین باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس خطبے کے متعلق بہت ساری افواہیں گردش کر رہی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اس خطبے کا پڑھنا جائز نہیں ہے اور حتیٰ کہ سننا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ بات بھی اس خطبے کے حوالے سے گردش میں ہے کہ یہ خطبہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے ہی نہیں۔ تو معزز سامعین، تین سوال ہیں جن کے میں یہاں مدلل جواب دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ نمبر ایک، اس خطبے میں ایسا کیا ہے کہ اس کا پڑھنا اور سننا جائز نہیں ہے؟ نمبر دو، اگر یہ خطبہ سید عطا اللہ شاہ کا نہیں ہے تو کس کا ہے؟ نمبر تین، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کے اس وقت کتنے خطبہ اور بیانات موجود اور محفوظ ہیں؟ سوال نمبر ایک یہ ہے کہ اس خطبے میں ایسا کیا ہے کہ اس کا پڑھنا اور سننا جائز نہیں ہے؟ اس خطبے میں کچھ الفاظ ہیں، پہلے وہ سن لیجئے۔ جس کا ترجمہ ہے، جو شخص بھی کسی نبی سے تبرک حاصل کرتا ہے یا کسی ولی سے، کسی بزرگ سے، نسیم سوا کی ٹھنڈی ہوا سے، کسی خوبصورت شخص سے، کسی حسین سے، کسی چھوٹے سے یا کسی بڑے سے، آگے فعلیہ الخسران والوبال، تو اس کے اوپر خسارہ نازل ہو اور اس کے اوپر وبال نازل ہو۔ انہی الفاظ کی وجہ سے اس خطبے کا پڑھنا اور سننا جائز نہیں ہے، کیونکہ ان الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جن لوگوں نے تبرک حاصل کیا ہے ان کو بددعا دی گئی ہے، اس لیے اس خطبے کا سننا ناجائز ہے۔ اس حوالے سے دارالافتاء بن نوریہ کراچی سے 2011 میں ہی بڑی تفصیل سے تقریباً 15 صفحات پر مشتمل فتویٰ جاری کر دیا تھا اور احادیث مبارکہ سے ثابت کیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اشیاء سے اور وضو کے پانی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک سے تبرک یعنی برکت حاصل کی ہے۔ اسی طرح اور لوگوں نے صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے اور بزرگوں ولیوں سے برکت حاصل کی ہے۔ تو یعنی اس خطبے میں جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تبرک حاصل کیا ہے یعنی برکت حاصل کی ہے، ان لوگوں کو اس خطبے میں بددعا دی گئی ہے، اسی لیے اس خطبے کا پڑھنا سننا ناجائز ہے۔ چلتے ہیں اپنے سوال نمبر 2 کی جانب۔ اگر یہ خطبہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کا نہیں ہے تو پھر کس کا ہے؟ تو معزز سامعین، یہ بات حقیقت ہے کہ یہ خطبہ شاہ صاحب رحمہ اللہ کا نہیں ہے، اور اس حوالے سے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے فرزند بھی بتا چکے ہیں کہ ان خطبے سے امیر شریعت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بیان یوٹیوب پہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور سید عطا اللہ شاہ بخاری کے منہ سے ایسے الفاظ بالکل بھی نہیں نکل سکتے۔ رہی بات اس خطبے کی کہ یہ خطبہ کس کا ہے،
تو یہ خطبہ ہے مولانا ڈاکٹر اسحاق عالم کا، جن کا تعلق کراچی سے ہے اور مسلک اہل حدیث سے وابستہ ہیں۔ چلتے ہیں اپنے سوال نمبر 3 کی جانب۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری کے اس وقت کتنے خطبات اور بیانات موجود ہیں؟ ان پہ بات کرنے سے پہلے یہ ویڈیو کلپ دیکھ لیں۔ ہم نے نیٹ پر شاہ جی کا خطبہ سنا، اللہ عالم مجھے تو یقین نہیں کہ آپ نے سنا ہوگا، کیونکہ شاہ جی کا خطبہ تو کسی ریکارڈ میں ہے ہی نہیں، وہ نیٹ پہ کیسے آ گیا؟ وہ تو صرف شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک تقریر کی کیسٹ تھی۔ مسعود ایک ہوتے تھے، مسعود بھگوان کہلاتا تھا، ڈپٹی کمانڈر تھا ملتان کا، اور ایک تھی صادق قریشی کے بعد جو گورنر تھے، اور دونوں ضائع ہو گئی۔ قریشیوں نے تو خود ضائع کر دی، جو کہ حضرت نے ان کے خلاف تقریر کی تھی۔ مسعود نے جو رکھی نا محفوظ کر کے نہیں اٹھایا، وہ کچھ عرصے کے بعد ویسے فیل ہو گئی۔ پھر انہوں نے بڑی کوشش کی، میرا خیال ہے کہ آپ نے کسی اور کی آواز سنی ہوگی۔ تو سامعین کرام، یہ تھی اس خطبہ کے حوالے سے کچھ وضاحتیں، جس خطبہ کو امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی کی طرف منسوب کیا گیا تھا اور کیا جا رہا ہے، اور اس خطبے میں جو غلطیاں ہیں اس کی بھی نشاندہی کر دی گئی ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنی مساجد کے امام سے، اپنے بھائیوں سے اور اپنے دوستوں سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ ان کو معلوم ہو سکے جو جانے انجانے میں اس خطبے کو سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، وہ اس گناہ سے بچ جائیں اور ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اچھی باتیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک صالح عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور قیامت کے دن ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور بغیر حساب کتاب کے اللہ تبارک و تعالی جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔